وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی متعدد آیات میں میاں بیوی اور ان کی خصوصی زندگی کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد ان آیات میں جہاد کے احکام، قتال کے احکامات کو پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے، لیکن جہاد اور فی سبیل اللہ جو قتال ہوتا ہے، جو دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے، اس کے مسائل کو بیان کرنے سے پہلے اس آیت میں، آیت نمبر 243 میں پروردگار عالم نے مومنین کو اور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر تم قتال کے لیے نہیں نکلتے، اگر جہاد کے لیے نہیں نکلتے، تب بھی پروردگار عالم کے قبضہ قدرت میں ہے تمہاری جان۔ اگر وہ تمہاری جان لینا چاہے تو وہ کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی جگہ پہ، جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ، موت سے تم ڈر کے کہیں بھاگ جاؤ، میدان جنگ سے بھاگ جاؤ، تو یہ نہ سمجھو کہ تم موت سے بھاگ سکتے ہو، موت پھر بھی تمہیں آج آ سکتی ہے۔ اور یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایک پہلے مثال دی ہے، سمجھایا ہے، ایک ایسا واقعہ ہے، اس واقعے کے لب و لہجے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گزشتہ تاریخ میں وقوع پذیر ہوا ہے، جس کی مثال دی ہے پروردگار عالم نے ان افراد کو سمجھانے کے لیے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا، یہاں پہ اللہ کے رسول کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہاں دیکھنے سے مراد حضور قلب ہو سکتا ہے، شہود ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے پہلے یہ واقعہ رونما ہوا، بنی اسرائیل کا ہے یا اس سے پہلے کا، جس بھی تاریخ میں واقع ہوا، کیونکہ رسول اللہ کے دور سے پہلے ہے، لہٰذا ہم معرفت کے ظاہرے میں اس علم ترا کو، اس کی معرفت جو غیر محسوس معرفت ہے، یا ہم علم مراد لے سکتے ہیں، نہ کہ مادی طور پہ دیکھنا۔ علم ترا الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یعنی کیا آپ کو علم نہیں ہے ان لوگوں کا، ان کے واقعے کا، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں یہ معروف تھی بات، یہ ان لوگوں کو معلوم تھا، یا کم از کم رسول اللہ کو اس کا علم تھا، لہذا فقط اشارہ کر کے پروردگار عالم گزر گیا یہاں سے کہ کیا تمہیں علم نہیں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو۔ جیسے ہمارے دور میں کہیں واقعہ ہوتا ہے تو ہم اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا یہ پاکستان میں کیا ہوا ہے، آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ ایران میں کیا ہوا ہے، آپ نے نہیں دیکھا فلاں ملک میں کیا ہوا ہے، یعنی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو معروف ہوتا ہے، ہر ایک جانتا ہے، فقط اشارہ کرنا وہاں پہ ضروری ہوتا ہے۔ جو اپنے گھروں سے نکلے، خرجوا من دیارہم وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ قرآن کریم میں الف کی جمع، دو جمع استعمال ہوئی ہیں، ایک آلاف اور ایک الوف۔ الف کہتے ہیں ہزار کو، اس کی جمع ہے آلاف، ہزاروں۔
الوف بھی جمع ہے۔ بعض نے اس کا فرق بیان کیا ہے کہ 10,000 سے اوپر افراد ہوں تو ان کے لیے الوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن 10,000 سے کم افراد ہوں ان کے لیے آلاف ہے، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات میں آلاف کا لفظ استعمال ہوا، لیکن اس کے ساتھ جو لفظ ہے وہ عدد ہے وہ 10,000 سے کم ہے۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت زیادہ لوگ تھے، وہم الوفن، ہزاروں لوگ تھے، حذر الموت، کس لیے یہ گھروں سے نکلے؟ موت کے ڈر سے، کہیں کیونکہ بعد میں جہاد کے مسائل کو سمجھانا ہے کہ تمہیں موت سے نہیں ڈرنا، لہذا ایک مثال یہ ہے کہ موت کے ڈر سے نکلے، اور موت کے ڈر سے ممکن ہے وہ مرض کی صورت میں کوئی بیماری ایسی پھیلی تھی یا جہاد کا کہا گیا یا کوئی بھی، بہرحال موت جو ہے یہ مسلم ہے کہ موت سے وہ ڈرے کہ، اور موت سے ڈر کے نکلے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کسی اور جگہ ہم چلے گئے تو وہاں موت نہیں آئے گی۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو پروردگار عالم نے ان کو حکم دیا موتو کہ تم مر جاؤ، یعنی ایک امر پروردگار اور اذن پروردگار جو تکوینی حکم تھا، اذن پروردگار ہوا کہ تم مر جاؤ۔ اب یہ کیونکہ حکم پروردگار تھا تو خدا کے احکام کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، تکوینی امور کی جو خدا حکم دیتا ہے تکوینیات میں، جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہاں بعد میں بیان نہیں فرمایا کہ خدا نے کہا مر جاؤ تو وہ مر گئے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اس نے کہا مر جاؤ تو یعنی مر گئے ہیں۔ ثم احیاہم، ان کے زندہ ہونے کا تذکرہ فرمایا، پھر پروردگار نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ صاحب فضل ہے، وہ اپنے بندوں پہ فضل کرتا ہے، وہ ان کو زندگی میں سہولیات فراہم کرتا ہے، وہ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے، خوشحالیاں عطا کرتا ہے ان کو زندگی میں۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، فضل کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ، وہاں بھی ناس کا لفظ ہے، پھر دوبارہ ولیکن اکثر الناس، وہ پہلا جو فضل کیا ہے ناس پہ یعنی وہی لوگ جن کو زندہ کیا جو ہزاروں تھے، کیونکہ یہ بھی ایک فضل تھا کہ ان کو دوبارہ زندگی دی۔ ولیکن اکثر الناس، معمولاً لوگ اس دور کے بھی آج کے بھی ہر زمانے کے اکثریت ایسے ہیں، لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ پروردگار عالم نے ان کو نعمت دی ہے، ان کو ایک بار مار دیا پروردگار عالم نے، پھر ان کو زندہ کیا، تو اس نعمت کا شکریہ ادا بجا لانا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ شکریہ بجا نہیں لاتے۔ البتہ اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین جن کی تعداد کم ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ پروردگار عالم کسی کو اس دنیا میں مارے اور پھر اس کو زندہ کرے، حالانکہ اس کے بارے میں دسیوں روایات موجود ہیں جن سے ہم وہ چشم پوشی نہیں کر سکتے کہ یہ ساری کی ساری روایات غلط ہیں، یہ سارے افسانے ہیں۔ اگر اس طرح کہیں تو پھر تو شریعت کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ اس پہ عمل کرنے کے وہ قابل نہ رہے، پھر تو شاید وہی نظریہ آ جائے کہ بس جو کچھ ہے قرآن ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دسیوں روایات اس بارے میں، اس موضوع میں، کتنے افراد تھے تاریخ میں جو مرے اور پھر وہ زندہ ہوئے۔ تو بعض مفسرین جو زیادہ تر ان میں سے بعض یورپین جو اسکالرز ہیں ان سے متاثر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ ان کی مانوی زندگی تھی، یعنی سیاسی طور پہ وہ مر گئے، مانوی طور پہ وہ مر گئے، انہوں نے قیام نہیں کیا دشمن کے خلاف، لہٰذا وہ مر گئے۔ جب پھر وہ کھڑے ہوئے یا ان کی نسلوں نے جب قیام کیا اور انقلاب برپا ہوا تو ان میں زندگی آ گئی۔ یعنی اس قسم کے البتہ جو مفسرین ہیں ان کی جتنی آیات اور جتنے واقعات ہیں قرآن کریم میں کوشش کرتے ہیں ان کی تعویل کی جائے۔ حضرت جو عزیر کا زندہ ہونا ہے، حضرت ابراہیم کا پرندوں کو ذبح کرنا، اس طرح کے کتنے مسائل قرآن کریم میں، حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، ہر معاملے میں ان کی کوشش جو کہ ایک صحیح نظریہ نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کریم اگر انہی چیزوں کو تمثیلوں میں بیان کرنا چاہتا ہے تو وہی تمثیل کا رنگ دے دیتا قرآن کریم، ایسے انداز میں قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ یہ خارج میں ایک واقعہ ہوا ہے، یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ البتہ مانوی موت، سیاسی زندگی یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے،
لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا قرآنی آیات اور قرآنی الفاظ میں یہ ہے یہ توانائی کہ ہم اس سے جو ثابت کرنا چاہتے ہیں ان الفاظ سے ہو رہا ہے؟ اگر ہم ظاہری الفاظ کو دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ خارج میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے، لہٰذا وہ اپنے گھروں سے نکلے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کو موت آئی، پھر زندگی۔ ہاں بعض دوسری آیات میں جہاں پہ موت اور حیات کا تذکرہ ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے اس میں ایسے الفاظ ہیں کہ وہاں پہ مانوی مراد ہے، جیسا کیا کہ اللہ اور رسول تمہیں بلاتے ہیں کس لیے؟ تاکہ تمہیں زندگی دیں، وہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مانوی زندگی ہے، لیکن ہر جگہ ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد والی آیت میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ مقدمہ تھا، فرمایا اللہ کی راہ میں قتال کرو، اللہ کی راہ میں، یہ مہم ہے۔ زمین پہ قبضہ کرنا، ملک پہ قبضہ کرنا یہ اہم نہیں ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا اور قتال۔ وَعْلَمُوا، اور تم جانو ان اللہ سمیع علیم، پروردگار عالم سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہ متوجہ رہو، اگر تم نہیں لڑو گے، اگر تم اللہ کے لیے نہیں لڑو گے تو ان تمام معاملات سے خدا آگاہ ہے۔ پھر جب جہاد کا حکم آتا ہے تو اکثر آیات میں ساتھ انفاق کا بھی حکم ہے، کیونکہ جہاد یا کلی طور پہ مجموعی طور پہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک انفاق کا سلسلہ نہ ہو، لہذا فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور وہ بھی قرض حسن، یعنی وہ خدا کی راہ میں انفاق کرے۔ ویسے قرض کاٹنے کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے کینچی کو مقراض کہتے ہیں۔ قرض اس وجہ سے انفاق کو کہا گیا کیونکہ انسان اپنے مال کا ایک حصہ کاٹ کے دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ذریعے جو معاشرے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو قرض کہا جاتا ہے اور اس کو انفاق کو یہ نام دیا گیا ہے۔ کون ہے یہ اخراجات جن کو قرض کہا گیا؟ یعنی معاشرے میں جو مسائل ہوتے ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں اور سوالی انداز میں، استفہامی انداز میں فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ خدا تو قرض نہیں لیتا، یعنی اللہ کی راہ میں، یعنی دین کے لیے، یعنی مکتب کے لیے قرض حسن۔ البتہ ہمارے ہاں قرض یہ ہوتا ہے کہ پیسے ہم دیتے ہیں کچھ عرصہ بعد واپس لے لیتے ہیں، اس کو قرض کہتے ہیں ہم، لیکن قرآن میں قرض اور قرض حسن یعنی انفاق، یعنی دے دینا اور پھر واپس نہ لینا۔ ہاں یا واپس آپ کو ملیں گے لیکن اس کا اجر ملے گا، یا قیامت میں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اور خدا اس کو کئی گنا کر دے، اسی کو کئی برابر کر دے، بہت زیادہ اس کو بڑھا دے، جو بعض دوسری آیات میں 700 گنا زیادہ جو ایک انسان خرچ کرتا ہے، پروردگار اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ اس میں برکت آ جاتی ہے۔ واللہ یقبض، اور پروردگار عالم قبض کرتا ہے، یعنی کسی چیز کو لینا، کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا، پروردگار لیتا ہے، وَيَبْسُطُ، اور وہی دیتا ہے، یعنی وہی تنگ کرتا ہے اور وہی زیادہ دیتا ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ تم انفاق سے اور قرض حسنہ دینے سے تم بخل محسوس کرو یا کنجوسی سے کام لو۔ یہ پروردگار عالم ہے جو قبض و بس کا مالک ہے، وہ چاہے تو تنگ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو روزی اس میں گشادگی عطا کر سکتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تم نے خرچ کر دیا، تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا تو اس کا پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تم واپس جب پروردگار کے پاس جاؤ گے وہاں تمہیں واپس جانا ہے، وہیں تمہیں اس کا اجر ملے گا، کئی برابر ملے گا، اس کا جو ثواب ہے وہ تمہیں ملے گا۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ اس کی راہ میں جو جہاد کا حکم ہے، جو قتال کا حکم ہے، جو انفاق کا حکم ہے، ان تمام احکام کی ہم قدردانی کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔